الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان اللہ تواب رحیم یا ایہا اے الذین جو لوگ آمنوا ایمان لائے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اجتنبوا کثیرا من الظن اکثر ظن کرنے سے بچو گمان کرنے سے بچو ان بعض الظن یقیناً بعض گمان اسم گناہ ہے ولا تجسسوا اور ایک دوسرے کی کوہ میں مت لگو ولا یغتب بعضکم بعضا اور تم ایک دوسرے کی غیبت مت کرو ایحب احدکم کیا پسند کرتا ہے تم میں سے کوئی ان کے یا کلا کھائے لحم گوشت اخیہ میتن اپنے مردہ بھائی کا فکرہتموہ ناپسند کرتے ہو تم اس کو واتقوا اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو ان اللہ یقیناً اللہ تعالیٰ تواب بہت زیادہ توبہ قبول فرمانے والا ہے رحیم بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس سے پہلے بھی چند آیات میں اسلامی معاشرے سے متعلق ہدایات دی گئی۔ معاشرے کے مزید استحکام کے لیے آج تلاوت کی گئی اور ترجمہ کی گئی آیات مبارکہ بھی ہیں۔ اس سے پہلے فرمایا کہ مسلمان مرد مسلمان مردوں کو نہ ہنسیں، عورتیں عورتوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے جنہیں تم ہنس رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اور فرمایا کہ تم اپنے عیوب مت تلاش کرو، یعنی اپنے لوگوں کے عیب مت تلاش کرو، پھر وہ تمہارے عیب تلاش کریں گے۔ برے القاب سے لوگوں کو مت پکارو، کسی کو کسی عیب کے ساتھ پکارنا، کسی کو اس کی کمزوری کا نام لے کر پکارنا۔ فرمایا ایمان لانے کے بعد یہ کام اچھے نہیں ہیں، اور خدا نخواستہ ایسا کوئی کام سرزد ہو گیا ہو تو بندے کو چاہیے کہ توبہ تائب ہو جائے۔ اگر وہ توبہ کا اہتمام نہیں کرتا تو وہ بڑا ظالم ہے۔ آج بھی کچھ ہدایات دی جا رہی ہیں، ان میں پہلی ہدایت یہ ہے کہ ایمان والو تم کثرت کے ساتھ لوگوں کے متعلق گمان مت کیا کرو۔ جو آدمی اکثر دوسروں کے متعلق رائے قائم کرتا رہتا ہے، گمان کرتا رہتا ہے، اس میں کچھ بدگمانیاں بھی جنم لے لیتی ہیں، اور گمان بہت ہی اہم چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے گمان کے ساتھ ہے۔ اللہ سے اچھا گمان ہے تو اللہ کا معاملہ آپ کے ساتھ اچھا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمانے سے 3 دن پہلے فرمایا ایک شکل گمان کی ایسی ہے جو واجب ہے آپ کے اوپر،
بات کو پورا سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے خوشگمانی رکھنا واجب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمانے سے 3 دن پہلے فرمایا کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ سے تمہارا گمان اچھا ہو. یہ گمان واجب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. اور ایمان والوں سے بھی جب اس کے ظاہری حالات جو ہیں وہ اطمینان بخش ہوں تو ایسے وقت میں ان سے اچھا گمان رکھنا چاہیے. مستحب ہے ہی. ہاں کسی کے حالات مشکوک ہوں تو اس سے آپ بدگمانی تو رکھ سکتے ہیں. ممکن ہے آپ کے اس کے احوال بتا رہے ہیں کہ یہ آدمی مشکوک لگتا ہے چہرے سے کہ شراب پیتا ہوں یا کوئی اور ہے, لیکن اس بدگمانی کی وجہ سے حکم اس پر آپ نافذ نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس باقاعدہ دلائل نہ ہوں یا آپ اختیار کے طور پر اس چیز کے ذمہ دار نہ ہوں کہ بھئی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کارروائی کرے. اور ایک بندہ ایسا ہے کہ بہرحال وہ کھلم کھلا فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے, سب کو نظر آتا ہے, تو وہ تو ظاہر باہر بات ہے. تو ایک تو فرمایا کہ لوگوں کے متعلق جو ہیں وہ تم اکثر گمان مت رکھو, اس لیے کہ جب گمان رکھنے کی عادت پڑ جائے گی تو بعض جو ظن ہوتے ہیں, گمان ہوتے ہیں, وہ گناہ ہوتے ہیں. وہ سیدھا سیدھا کہہ رہے ہو کہ بدگمانی جو ہے. ایک نوجوان کا انتقال ہو گیا اور لوگ جو ہیں اس کے گھر کی طرف جانے لگے تو بعض لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہ بڑا شرابی تھا, کبابی تھا. اس کی اہلیہ کو جا کر اس کے حالات معلوم کیے تو اس نے کہا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی تھا. تو دونوں گھروں کے درمیان بات ٹھن گئی. بعض لوگوں نے کہا جناب ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ شراب کی دکان کے باہر شام کو کھڑا رہتا تھا. تو اس پر اس کی اہلیہ نے بتایا کہ یہ مزدور بندہ تھا, دن بھر جو ہے وہ محنت مزدوری کرتا تھا, جو پیسے اسے میسر آتے تھے جا کر کے شراب خریدتا تھا اور خریدنے کے بعد اس ساری شراب کو جا کر گرا دیتا تھا اور کہتا تھا اللہ تعالیٰ یہ ایک طریقہ تھا میرے پاس جو ہے اس شراب سے تیرے بندوں کو بچانے کا, اور تو کوئی میرے پاس طریقہ, تقریریں تو یہ سنتے نہیں, ان کے دروازے ہی میں نے بند کر دیے تھے. تو اس وقت آنکھیں کھلی کہ فوراً کسی کے متعلق گمان قائم نہیں کر لینا چاہیے. اور دوسری بات ایک معاشرے کے مضبوط اور مستحکم ہونے کے لیے ہے ولا تجسسوا, کہ لوگوں کے گناہوں کی تلاش مت کریں, تہمت لگائیں, قریدیں مت جو ہیں. یہ شریعت اسلامیہ کے اندر منع ہے, بلکہ شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ جو بندہ ایمان والے کی پردہ پوشی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے, اللہ یہ کہ شرعی ضرورت ہو. شرعی ضرورت کیا ہے کہ کسی منصب پر آپ نے کسی کا انتخاب کرنا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا, تو ایسے وقت کے اندر یہ ہے کہ اس کے احوال سے اچھی طرح, یا مثلا رشتوں کا دینا لینا ہوتا ہے تو یہ ایک لمبا مسئلہ ہے زندگی کا, تو بہت حدود کے اندر رہ کر اس کو رسوا کرنے کی نیت سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو اس کی برائی سے محفوظ رکھنے کے لیے, تو ایسے وقت کے اندر تو آپ جو ہیں وہ اس کے حالات کو ریت سکتے ہیں, ورنہ عمومی مزاج بنا لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور بہت ہی بری بات ہے. تیسری بات جو ہے اسلامی معاشرے کے اندر استحکام کے لیے یہ ہے ولا یغتب بعضکم بعضا, کہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کی تعریف کی, یہ ذرا سن لیں. ذکرک اخاک بما یکرہ, کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کا تذکرہ اس طرح کرنا کہ اسے برا محسوس ہو.
کسی کی عدم موجودگی میں، کسی کی غیبوبت میں، کسی کی پیٹھ کے پیچھے وہ نہ سن رہا ہو، لیکن اگر وہ سنے تو آپ جن الفاظ کے ساتھ ذکر کر رہے تھے، جو اس کے متعلق ذکر کر رہے تھے، وہ اس کو ناپسند کرے. اس کو کہتے ہیں غیبت. ایک آدمی میں ایک عیب ہے، یہ نہیں کہ عیب نہیں ہے، اس میں عیب ہے، لیکن آپ اس کے عیب کو بلا ضرورت، یہاں بھی یہ لفظ میں نے اس لیے کہا ہے کہ جس طرح مثلا کوئی رشتے کا معاملہ ہے، آپ کا کوئی قربت داری والا ہے، تو اس کو آپ آگاہ کر دیں کہ بھئی آپ کے یہاں رشتے کی بات چلا رہا ہے، مگر یہ عیب ہے اس کے اندر، یہ ایک ضرورت ہے آپ کی. لیکن بلا ضرورت غیر شرعی طریقے پر ایک بندے کے اندر ایک عیب ہے اور اس کی پیٹھ کے پیچھے اس کا ذکر کرنا، یہ کیا ہے؟ غیبت. اور اگر اس کے اندر عیب نہیں ہے اور پھر اس کی طرف منسوب کر کے آپ عیب لگا رہے ہیں تو یہ ہے بہتان. اور اگر دو آدمیوں کے درمیان دوری کرنے کے لیے، دو آدمیوں کو لڑانے کے لیے اس کی بات اس کے سامنے اس کی پیٹھ کے پیچھے کر رہے ہیں تو یہ ہے چغلی. اور غیبت بھی حرام ہے. غیبت کیا ہے؟ اور چغلی بھی حرام ہے، اور بہتان بھی حرام ہے، اور بدترین گناہ ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے زنا کا ارتکاب ہو گیا. وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قیامت کے دن جواب دہی کے خوف کی وجہ سے حاضر ہوئے اور جا کر با اصرار ادھر سے اپنے گناہ کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دی. حد جاری کی گئی، اللہ کو پیارے ہو گئی. تو دو مسلمان آپس میں بات کر رہے تھے کہ دیکھو اللہ نے اس کی پردہ پوشی فرمائی تھی، اس کو کیا ضرورت تھی اپنا گناہ ظاہر کرنے کی، اب وہ کتے کی موت مرا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ سن لیے اور آپ خاموش ہو گئے اور تھوڑے چلتے رہے. چلتے 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 ایک جگہ دیکھا کہ مردار گدھا پڑا ہوا ہے. تو وہ فرمایا وہ فلاں فلاں کہاں ہے؟ فرمایا فلاں. فرمایا ان کو بلاؤ. بلانے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا کہ تم جاؤ اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ابھی تو تم اپنے بھائی کا گوشت کھا رہے تھے اور اب تم جو ہے ناپسند کر رہے ہو. یہ برائی بہت معاشرے کے اندر ہوگی. اور کہو کہتے ہیں ہاں جی اس میں عیب ہے. اس کے اندر عیب ہے، آپ کو ضرورت کیا پڑنی اس عیب کے بیان کرنے کی؟ اور بس جہاں دو آدمی اکٹھے ہوئے، چار آدمی اکٹھے ہوئے، کسی نہ کسی کی برائی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا انتہائی ضروری ہے. فرمایا قیامت کے دن جو بندہ جس کی برائی کرتا تھا، غیبت کرتا تھا، قیامت کے دن یہ کہا جائے گا کہ جس کی اس نے برائی کی تھی، اس برائی کرنے والے کی نیکیاں اس کو دے دو جس کی یہ برائیاں کر رہا تھا. پھر اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو فرمائیں گے کہ اس کے گناہ اس کے اوپر لا دو. اس سے بہت جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کی غیبت کی ہے تو آپ اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس بندے کے لیے خوب دعائے بخشش کرو. بہرحال فرمایا کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم ایک دوسرے کی پیٹھ کے پیچھے ان کی برائی کے ساتھ تذکرہ مت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں ایسے دوست سے تیری حفاظت مانگتا ہوں جو میری برائیوں کا تو خوب تذکرہ کریں اور میری اچھائیوں کا تذکرہ نہ کریں. حالانکہ اس کے سامنے کچھ ایسی اچھائیاں اس کی ہیں قربت کی وجہ سے کہ جن کو لوگوں کے اندر پھیلایا جا سکتا ہے، لیکن کبھی ان کا تذکرہ نہیں کرے گا کہ نا وہ تو بہت اچھا آدمی ہے، اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں. لیکن برائی تھوڑی بھی مل گئی تو بہانے سے لوگوں کو باقاعدہ جو ہے وہ بتاتا پھرے گا. اے اللہ ایسے رفیق ایسے ساتھی سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. ان رآ حسنتن دفنہا، اگر وہ خوبیاں دیکھتا ہے دفن کر دیتا، وہ نہیں بیان کرتا. لیکن اگر کوئی برائی دیکھ لی تو اس کو لوگوں میں پھیلاتا پھرتا ہے.
ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت مت کرو. ایحب احدکم، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے ان یاکل لحم اخیہ میتن، کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ انتہائی متنفر کرنے والی تشبیہ دی. کون آدمی چاہے گا کہ گوشت وہ بھی مردے کا وہ بھی اپنے بھائی کا کھائے؟ فرمایا جیسے مردے کا کوئی گوشت کھا رہا اس کو پتہ نہیں، اسی طرح تو آپ اس کی پیٹھ کے پیچھے برائیاں بیان کر رہے ہیں، اس کو بیچارے کو کیا پتہ ہے؟ اگر کم از کم آپ کو کرنی تھی اس کے سامنے کرنی تھی تاکہ وہ اپنا دفاع تو کر سکتا. وہ تو بیچارہ آپ اس طرح اس کی برائی بیان کر رہے ہیں وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتا. فرمایا واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. فرمایا جو بندہ اوپر گزری آیت والا تجسسوا، حدیث پاک میں ہے جو دوسرے کے عیب ٹٹولنا اور کریدنا شروع کرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے در پر ہو جاتے ہیں اور اس کو اس کے گھر کے اندر رسوا کر کے چھوڑتے ہیں. کسی کو تانے دینا، کسی کو آر دلانا، اس سے کوئی گناہ ہو گیا تھا تو آپ اس کو بار بار آر دلاتے ہیں. فرمایا جو کسی کو کسی کی کمی کمزوری گناہ پر آر دلاتا ہے، فرمایا وہ آر دلانے والا نہیں مرتا، اس سے پہلے خود وہ اسی عیب کے اندر گناہ کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو مبتلا کر دیں. واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ تواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا ہے. اس کی مختلف شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ اگر وہ میسر آ جاتا ہے آپ اس سے معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانگو، اس بندے سے بھی معافی مانگو. اور اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو اس کے لیے خوب دعائے بخشش کرو. لمبا مضمون ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت کچھ اس پر لکھا ہے. بہرحال یہ ہے کہ بندے کو بچنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، معاف فرمانے والا ہے.